اورنگ آباد میں ثقافتی سرگرمیوں کے مرکز اور اس ہال کی ایک ریک جنہوں نے پہل کی لائبریری کی کے قیام میں جن کا بہت اہم رول رہا اور وشک میموریل ٹرسٹ کے وہ سیکریٹری ہیں عالی جناب ایم اے پٹھان صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر محترم خواتین و حضرات، ہمارے درمیان آج ایسے حضرات بھی موجود ہیں جنہوں نے اب عملاً صحافت سے کنارہ کشی کر لی ہے، لیکن ایک بات بہت مشہور ہے، اس مقولے کے استعمال کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ تو میں ہمارے سینئر صحافی اور قابل احترام دوست جناب تحسین احمد خان صاحب سے بہت سے شائع ہو رہا ہے، اس کا نام ہے واحد کلام، اس کے ایڈیٹر جناب عبدالواحد فاروقی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ علی جناب عبدالواحد فاروقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ اب میں سید فاروق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جناب سید فاروق احمد صاحب۔ آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، آرزو 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 مدینے میرا دل لبھاتی ہے، کیا کرے غریبی میں بے بسی رلاتی ہے، کیا کرے غریبی میں بے بسی رلاتی ہے، کروٹیں بدلتی ہے حسرتیں میرے دل میں، کروٹیں 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 بدلتی ہے
محمد کا بوند بھر پسینہ تھا. مل گیا مل گیا مل گیا محمد کا بوند بھر پسینہ تھا. آج تک گلابوں میں خوشبو ان کی آتی ہے. آج تک گلابوں میں خوشبو ان کی آتی ہے. فرقت مدینہ میں رات بھر میرے مولا. فرقت مدینہ میں رات بھر میرے مولا. نیند میری آنکھوں میں آتی اور جاتی ہے. آرزو مدینے کی میرا دل بھاتی ہے. کیا کرے غریبی میں بے بسی رلاتی ہے. روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز کے مدیر اعلیٰ شعیب خسرو صاحب، ایشیا ایکسپریس کے مدیر اعلیٰ جناب شاہد نقشبندی صاحب، روزنامہ ہندوستان کے ایڈیٹر محترم جناب نائب انصاری صاحب، میرے بہت پیارے دوست چھوٹے بھائی شمع رہبر کے ایڈیٹر جناب ضمیر احمد قادری صاحب، واحد کلام کے ایڈیٹر جناب عبدالواحد فاروقی صاحب، سینئر صحافی جناب مظفر جاوید صاحب، الجزیرہ کے ایڈیٹر جناب محترم نواب پٹیل صاحب، وارثان حرف کلب کے صدر جناب محمد وسیم صاحب، وجد میموریل ٹرسٹ کے سیکریٹری، اور اس عمارت میں جہاں بیٹھے ہیں آج ہم اس کی خستہ حالی کو رو رہے ہیں، محمد خان صاحب، سعید خان زیدی صاحب، عزیز دوست اور مہمانان، میری ماں، مائیں اور بہنیں، غلام رحمانی صاحب، سینیٹ ممبر فیروز خان صاحب، دوستوں، آج ہماری قوم کو اتحاد اور بھائی چارگی کی ضرورت ہے. گزشتہ 2 سالوں سے جس شخصیت کا جشن منایا جا رہا ہے، جناب نور الحسنین صاحب، ان کی زندگی میں جتنے اتار چڑھاؤ تھے اور جن جن شعبوں میں انہوں نے کام کیا تھا، اس جشن کے ذریعے ان تمام شعبوں کو ہائی لائٹ کرنے کا کام بھی وارثان حرف و قلم کر رہی ہے. اگر آپ کو پتہ ہو یا معلوم نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ جناب نور الحسنین صاحب نے صحافت میں بھی کام کیا ہے. ان کا بڑا مشہور کالم تھا فرمایا جناب نور الحسنین نے، اور وہ جب تک آل انڈیا ریڈیو پر مستقل خدمات پر معمول نہیں ہوئے تب تک انہوں نے اخباروں میں بھی کام کیا ہے. اسی کے پیش نظر ہم نے یہ سوچا، اور آج کا یہ پروگرام جو ہے اس کے جو روح رواں ہے وہ ہے قاضی محی الدین صاحب اور اظہر بھائی اور سلیم احمد صاحب. تو آج یہ پروگرام ایک اپنی نوعیت کا ایسا منفرد پروگرام ہے کہ جس میں ہم نے صحافی برادری کو ایک جگہ جمع کر ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کا یہ آج کا پروگرام بنایا ہے. دنیا میں ہماری قوم کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے اندرونی چیلنجز اس سے زیادہ مضر چیلنجز ہیں. اگر ہم کو دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے تو
پہلے ہم کو اپنے گھر کو متحد کرنا ہوگا، چاہے ہم کسی اخبار سے منسلک ہو، کسی مکتب فکر سے منسلک ہو، کسی سیاسی پارٹی سے منسلک ہو، لیکن بحیثیت قوم ہم ایک ہیں۔ اور وہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا، میرا یقین ہے کہ گو کہ اس کے مسلم دشمن کا انتقال ہو جائے، اس نے کہا کہ شکر الحمدللہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جب ہم کسی کے جنازے کو لے کر جاتے ہیں تو 99% لوگوں کے چہرے مغموم نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو عالم ارواح میں جو ہم لوگوں کو باندھ دیا گیا تھا، یہ اس کی مثال ہے۔ ہم نہ کبھی کسی کی بیماری پر خوش ہوتے، نہ کسی کے ایکسیڈنٹ پر خوش ہوتے، نہ کسی کی بیٹی کا برا ہو جائے تو خوش ہوتے، یا کسی کے بیٹے کا برا ہو جائے تو خوش ہوتے۔ اندر سے ہم اتنے بندے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہم کو باندھے رکھا ہے۔ تو پھر دنیا میں سڑکوں پر محفلوں میں کیوں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں؟ خالد سیف الدین شعیب خسرو کبھی بھی نہیں بن سکتے، یہ خالد سیف الدین نے سمجھ لینا چاہیے۔ خالد سیف الدین نور الحسنین کبھی بھی نہیں بن سکتے، یہ انہوں نے سمجھ لینا چاہیے۔ اگر محمد اظہر صاحب بڑے آدمی بنے گے تو میری عزت اور اکرام کتنا ہوگا؟ لوگوں نے اپنے خالد صاحب کے دوستوں نے اظہر ہوئے ان کو انٹرنیشنل ایوارڈ دیا۔ تو یہ سمجھ کو اور سوچ کو بدلنا ہے، اور یہ شروعات ہے۔ اور اس کے اندر جو آف دی ریکارڈ پہلو سطور جو چیز ہے پوشیدہ، وہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر طاقتور افراد، دل کے مضبوط افراد، دیندار افراد، تعلیم یافتہ افراد، کارپوریٹ سیکٹر، یہ جو ہمارے مسلمانوں میں ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے آپس میں جوڑ پیدا کریں۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے استاد محترم جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، جو بہت بہترین اخبار نکالتے ہیں، ناندیڑ سے ورق تازہ، وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، اور اس کے علاوہ حمید ملک صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ تو ہماری باؤنڈنگز مضبوط ہونی چاہیے، اور جو اس کا سب سے آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ جب سامنے والا غصے میں ہو تو دوسرے نے خاموشی اختیار کرنا، لڑنا جھگڑنا ان سے ہونا چاہیے جن سے ہمارے روحانی تعلقات ہیں۔ جس آدمی سے روحانی تعلقات نہیں ہے اس سے ہم نے نہیں لڑنا چاہیے۔ لڑتے وقت بھی یہ گارنٹی ہونا چاہیے کہ کتنا بھی ہم لڑ لیں لیکن نہ وہ ہمارا نقصان کریں گے نہ ہم اس کا نقصان کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات آج جو اعتراف خدمات کرنا ہے، گزشتہ 7 سالوں سے ہندوستان کے میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، بڑی بڑی خبریں دوسرے اخباروں کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچتی۔ ساری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف ہم کو اردو اخبارات کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک اردو اخبارات کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہمارے ان کے کئی ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں، ہم حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن فرائض کو بھول جاتے ہیں۔ یہ گزشتہ 2 سالوں میں ہمارے اردو اخبارات نے اپنے آپ کو کس طرح سروائیو کیا، اگر یہ کہانی کے اوپر سیمینار رکھا جائے تو آپ لوگ روتے ہیں۔ یہ ہمارے جو نامہ نگار ہیں، یہ جو سڑکوں کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، یہ سب سے بڑے اگنورڈ پرسنز ہیں کمیونٹی کی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج سے ہم ایک نیا باب لکھنا شروع کریں۔ ہمارے جتنے بھی صحابی حضرات ہیں، ہم ان کو دل سے محبت کریں، اور یہ مت دیکھیں کہ بھائی ہم اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے خلاف نیوز آنے دو، دیٹ از دیئر پروفیشن۔ جو فیکٹ ہوگا وہ آئے۔ تو آج نور الحسنین صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کے جشن کی وجہ سے ہم ہمارے شہر کے اور ہمارے علاقے کے
मुस्लिम सहाफ़ी हजरात को एक जगह लाने में कामयाब हुए हैं, और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मशहूर हूँ जनाब शोएब खुसरो साहब का, नायाब भाई का, शारिक नक्शबंदी साहब का, नवाब पटेल साहब का, तफ़ी साहब का, और हमारे अब्दुल वाहिद साहब का। तीनों ने हमें इसमें भरपूर मदद की। आज हम आपकी खिदमत का इकरार करेंगे। आपने हमेशा उन खबरों को कवर किया है जिनमें किसी और का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आज हम गवाह रहेंगे और आप भी गवाह रहना कि हमने हमारे इन भाइयों को अपने हाथों से गुल पहनाए हैं, इनकी खिदमत में गुलहाय हकीकत पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। इसी फाउंडेशन की ओर से एक वॉइस ओवर कॉन्टेस्ट रखा गया था जिसका नाम था मेरी आवाज़ ही पहचान है, जिसमें लकीली मैं वन ऑफ द 10 विनर्स हूँ। और ये कॉन्टेस्ट जीतना मेरे लिए इसलिए भी अहमियत रखता है कि ये मेरे मकसद की तरफ मुझे एक कदम आगे ले जाता है, और वो है उर्दू नस्र और उर्दू शायरी का प्रमोशन, जो कि इस फाउंडेशन का भी यही एम है। बड़ा अफसोस होता है देखकर कि आज की हमारी नस्ल जो है सिर्फ फिल्मी गीतों और फिल्मी डायलॉग तक ही महदूद है उर्दू ज़बान को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की हैसियत से ये मेरा फ़र्ज़ है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उर्दू प्रमोशन में आगे बढ़ूँ, क्योंकि अगर अच्छा बोलने वाले होंगे तो अच्छा सुनने वाले भी पैदा होंगे। रेखता फाउंडेशन के साथ जुड़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा मकसद आगे बढ़ सके और मैं रेखता फाउंडेशन के साथ मिलकर इस मकसद को आगे बढ़ा सकूँ और कुछ अपना भी योगदान दे सकूँ। और आखिर में मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स के शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस महफिल में शामिल किया और इस रजिस्ट्रेशन से शुक्रिया। सबके दुख लिख देंगे अपना ही गम रह जाएगा, सबके दुख लिख देंगे अपना ही गम रह जाएगा, लिखते लिखते एक दिन हाथ में कलम रह जाएगा। मरहूम कमर इकबाल ने चाहे जिस किसी भी तराजू में ये शेर कहा हो, लेकिन मेरी दानिश में ये शेर सहाफ़त से वाबस्ता उन तमाम उर्दू सहाफ़ियों की ज़िंदगी की तर्जुमानी है जो सहाफ़ती इदारों की इस्तेसाल की चक्की में मुसलसल पीछे जा रहे हैं। जख्मों से चूर चूर होने के बावजूद मजबूरियों ने दिल से तड़पने और चीखने का हक भी छीन लिया है। चूँकि खुद कमर इकबाल की उर्दू सहाफ़त से वाबस्तगी रही, इदारती जहर और सहाफ़ती करवाने थे, उन्हें पीली पड़ी थी। गालिबन इसीलिए मरहूम ने उर्दू सहाफ़ियों के इस कर्ज को इस एक शेर में निचोड़ने की कोशिश की हो। सीने में धड़कनों के साथ साथ दर्द का एहसास रखने वाला हर दिल इस शेर से उठने वाली कराहों, कसमसाहटों, महरूमियों और अजियतों को शिद्दत से महसूस कर सकता है। मरहूम कमर इकबाल ने तो अपने तल्ख तजुर्बे को इस एक शेर में छोड़ दिया और अजियतें समेट कर इस दार फानी से कूच कर दिया। उनके बाद अब जश्न नूरुल हसनैन के तहत वारिसाने हर्फ कलम ने इसी जहर की निकासी का मौका फराहम किया है। इदारे की चार दीवारी में मफाद परस्ती के हाथों ढूंढी जा रही उर्दू सहाफ़ियों की आवाज़ को मजबूरी की जंजीर से आज़ाद करवाने की गई कोशिश के लिए वारिसाने हर्फ कलम के अल्फाज मजाज काबिल सताइश है। इस तर्क हकीकत के एतराफ़ के साथ कि यहाँ दस्तियाब कराई गई आज़ादी इज़हार ख्याल सहाफ़ती ज़ख्मों का मरहम नहीं, मगर इस्तेसाल से लहूलहान उर्दू सहाफ़ी की रूह को कम अज़ कम अपने हक कराने का हक तो बहाल हुआ। इस इनायत के लिए वारिसाने हर्फ कलम का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया। आज की इस तकरीर का मौजूद सहाफ़ती सफ़र है। बिलाशुबा दिगर ज़ुबानों के मुकाबले सिर्फ उर्दू सहाफ़त ने ही नुमाइंदगी का हक अदा किया है, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मिली मसाइल पर दयानतदाराना नुमाइंदगी का ये सिलसिला कौमी और रियासती सतह तक पहुँचकर खत्म हो जाता है। मुकामी सतह पर उर्दू सहाफ़त की नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ पाई जाती है। मिली मसाइल के हवाले से अगर मुकामी और इलाकाई उर्दू सहाफ़त का तज्जिया करे तो नतीजा खास करना मुश्किल हो जाएगा कि इस सहाफ़त की शान में कसीदा पढ़ा जाए या मरसिया ख़वानी की जाए। मिली मसाइल के तई नाइंसाफ़ी और जानिबदाराना सहाफ़त के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का मातम तो बड़े ज़ोर शोर से करते हैं,
لیکن مقامی اردو صحافت نے خود گلے میں مفاد پرستی، ذاتی چپکش اور سیاسی غلامی کی جو توق ڈال رکھی ہیں، اس تعلق سے لب کشائی کی جرت کوئی نہیں کرتا۔ اس حقیقت کا اعتراف نہ کرنا بھی بددیانتداری کہلائی ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ دوسروں کی آنکھوں سے کچرا نکالنے سے پہلے ہمیں اپنی آنکھوں میں لگے شہتیر کو نکالنا ہوگا۔ حالانکہ اقبال اشرف کی شعری قلم کی طرح اردو صحافیوں کو نہ زبان کٹی ہوئی ملی ہے اور نہ ان کا قلم لکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ حق لکھنے سے قاصر ہیں۔ حقیقی و معیاری صحافت کی زوال آشنا ہونے کی مختلف وجوہات میں شامل ایک بڑی وجہ صحافیوں کا مالی اور ذہنی استحصال بھی ہے۔ ایک زندہ خبر کے لیے اخباری نمائندوں کو کتنی مرتبہ مرنا ہوتا ہے، لیکن افسوس اردو صحافی ادارے زندہ خبروں کی قتل گاہ بن چکے ہیں۔ ذاتی و سیاسی اختلافات اور مفاد پرستی زندہ خبروں کو بے رحمی سے گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اخبار کے صفحات میں نہ جانے کتنی زندہ خبروں کو دفن کیا جا چکا ہے۔ اردو صحافتی اداروں میں موجود سیاسی و مالی مفادات اور ذاتی چپکش کے پلان سے گزرنے کے بعد ہی کوئی خبر اخبار میں اشاعت کا شرف حاصل کر پاتی ہے، ورنہ خبر بھی چاہے جتنی ضروری اور ملی اعتبار سے غیر معمولی اہمیت کی اہمیت کیوں نہ ہو، کمپیوٹر کے سر کھانے کی زینت بنا دی جاتی ہے۔ سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ علاقائی اردو صحافت جہالت کی کندھوں پر روا دواں ہے۔ جہالت کے اس حمام میں کیا انفر اور کیا تعلیم یافتہ، برہنگی میں سبھی یکساں ہیں۔ طرفہ تماشا یہ کہ اردو صحافت حق گوئی اور بے واقعی کا کمگا لگائے اطاعتی بھی پھرتی ہے۔ اردو صحافت کی حق گوئی کے دعوے اور بھاجپا کے سیکولرزم میں کوئی فرق نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مفادات کو ٹھیس پہنچنے سچ تو یہ ہے کہ مفادات کو ٹھیس پہنچنے یا سیاسی غلامی پر حق پانے کا ذرہ بھر بھی احتمال ہو تو اردو صحافت کی بے واقعی گونگی ہو جاتی ہے اور ہر گوئی مسئلہ کی دلدل میں گھر جاتی ہے۔ اگر اردو صحافت کے تجزیے کو ایک جملے میں سمیٹا جائے تو یہی کہنا ہوگا کہ اردو صحافت کی حق گوئی اور انصاف پسندی بھی آسمان سے برسنے والی اس اوچ کی طرح ہے جس میں ہاتھی تو نہا سکتا ہے لیکن ایک چڑیا کی پیاس تک نہیں ہوتی۔ ایسے اوصاف حمیدہ کے باوجود صحافتی اداروں کے ارباب مجاز یہ کہتے ہوئے معاشرے پر احسان لادتے ہیں کہ خسارہ برداشت کر کے اردو صحافت کو زندہ رکھنا جو یہ شعر لانے سے بھی بڑا کارنامہ ہے۔ گویا معاشرے نے انہیں درخواست دی ہو کہ اخبار کی اشاعت کی مہربانی کریں، لیکن بغیر کسی بدگمانی کی ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم بے سمتی کی شکار علاقائی اردو صحافت کو واقعی بے باقی حق گوئی عطا کر دے، مفاد پرستی اور سیاسی غلامی اور بخیلی کی زنجیروں سے آزاد کر دے، ورنہ ایسی بے فائد معذور اور بائن صحافت کا یہی عالم رہا تو یہی کہنا ہوگا کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر کوشش گندم کو جلا دو۔ بارسال نقو قلم کے تحت جشن نور الحسین جو کئی سالوں سے منایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کڈ سوسائٹی ورلڈ ایجوکیشن سوسائٹی اور مسلم گریجویٹس فورم، سبھی ذمہ داران، حاضرین جلسہ، میرے صحافی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی جو آیت آپ لوگوں کے سامنے سورہ الحق کی میں نے تلاوت کی پڑھی ہے، اس میں ہمیں ایک پیغام ملا ہے، ایک حکم جو سب سے پہلے دیا گیا تھا وہ یہ کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اب ہم جو دیکھتے ہیں روایتی پڑھائی یا جو تعلیم ہے وہ ہمیں اسکولوں سے ملتی ہے، کالجز سے ملتی ہے، لیکن جو سماجی تعلیم ہمیں ملتی ہے وہ صحافت سے ملتی ہے۔ ہمارے یہاں جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، صحافت سے جو وابستہ ہے وہ ایک سماجی ٹیچر ہے جو سماج کے ہر ظلم کو، ہر مسئلے کو، ہر حوصلہ افزائی اسٹوری کو وہ اپنے قلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ وہ ایک واقعہ جو کہیں ایک کونے میں ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتا ہے، وہ پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن میں بہت زیادہ آگے نہ جاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے سلیم صاحب نے کہا ہے کہ اردو صحافت کی انہوں نے جس تابناک تاریخ سے موجودہ حالات میں کس طرح سے گزرتا ہے ہم لوگوں پر، اردو صحافت پر، اردو صحافیوں پر، تو اس میں اور زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتا کر چلوں
کہ اردو صحافت اگر ہم ماڈرن ٹیکنالوجی جہاں پر 2.9 بلین یوزرز ہیں، انٹرنیٹ یوزرز ہیں، اگر ہم اس سے جوڑ دیں تو یقین مانیے جو ہم قسم کشی کی جو حالت سے گزر رہے ہیں، جو وینٹیلیٹر پر ہے اردو صحافت، اس کو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے۔ جاگرن پیپر دیکھ لیجیے، جاگرن گروپ ہے وہ انقلاب چلا رہا ہے، نارتھ کے کئی ایسے اخبارات ہیں جو نان مسلم ادارے چلا رہے ہیں، اس کے اونرز نان مسلم ہیں۔ وہی اسٹینڈرڈ ہم لوگ مینٹین نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا وجوہات ہے، کیا وسائل ہیں کہ جس کی ہمارے پاس کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے؟ مجھے نہیں لگتا نہیں۔ صرف یہاں پر ایک بات ہے کہ ہم اس کو اگر پروفیشنل جو بزنس ماڈل میں اگر اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک اچھے اس کے نتائج ملیں گے، اور اس نتائج کا اثر صرف مالکوں پر ہی نہیں ہوگا بلکہ